ثقیفہ بنی سعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لینے کے بعد کچھ صحابی ایسے تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشاورت کرنے کے لیے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر پر جمع ہوتے تھے اور وہاں پر مشورہ کیا کرتے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت چند صحابہ نے نہیں کی اور اس کے بارے میں مشاورت کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کے گھر پر جمع ہوتے ہیں، تو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آ کر بآواز بلند کہا کہ اگر میں نے آج کے بعد تم لوگوں کو یہاں پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بحث کرتے یا بات کرتے ہوئے سن لیا تو میں اس گھر کے افراد کے ہمراہ جلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو اپنا جانشین نامزد فرما بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ نبی اس کو جانشین نامزد فرماتا ہے جو کہ مستقبل میں نبوت کے عہدے پر فائز ہونے والا ہو۔ اس کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین کا نام نامزد نہیں فرمایا اور اس کی ذمہ داری اپنی امت مسلمہ پر چھوڑ کر داغ مفارقت دے کر جہان فانی سے کوچ فرما گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حادثاتی طور پر یا اتفاقی طور پر ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار صحابہ کرام کی بلائی گئی خلافت کی مشاورت میں ان کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت ثقیفہ بنی سعدہ میں ہونے والے تمام بہت سے صحابہ کرام نے کر لی تھی، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، اور ان صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئیں اور اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکیں۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عام مسلمانوں سے ملنا جلنا بند فرما دیا تھا، اور آپ اپنی زوجہ سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری میں، ان کی خدمت گزاری میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد اس جہان فانی سے کوچ فرما گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر پر بلوایا اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ اکیلے میرے گھر پر تشریف لائیے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ حضرت علی علیہ السلام نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے اپنے گھر بلایا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلیفہ وقت آپ حضرت علی علیہ السلام کے پاس اکیلے مت جائیے گا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، باخدا مجھے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہی حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس سے کوئی حسد یا کوئی بغض نہیں، لیکن ہمیں بس آپ سے یہ شکوہ ہے کہ خلافت کی اس اہم میٹنگ میں مشورے کے لیے ہمیں کیوں نہ بلوایا گیا؟ کیا یہ ہمارا حق نہ تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رنجیدہ خاطر ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی اور عرض کی کہ اس وقت حالات اس قدر ناسازگار اور پرفتن رخ اختیار کر چکے تھے کہ اگر آپ کو بلوانے اور آپ کا انتظار کرنے میں تھوڑی سی بھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا تو مسلمانوں کے درمیان خلافت کے معاملے کو لے کر خانہ جنگی اور بغض جنم لے سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ صحابہ مشورہ اور گفتگو کیا کرتے تھے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس آئے اور کہا، اے بنت رسول خدا،
اعلی محبوب ترین فرد میرے نزدیک آپ کے والد ہیں، اس کے بعد آپ ہیں، لیکن اللہ کی قسم یہ محبت میرے معنی نہیں ہے۔ اگر یہ افراد تمہارے گھر میں جمع ہوئے تو میں گھر کو جلا دوں گا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو یہ افراد جناب سیدہ کے پاس آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہے عمر نے کیا کہا ہے؟ عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر دوبارہ یہ لوگ جمع ہوئے تو میں تم لوگوں پر گھر کو جلا دوں گا۔ خدا کی قسم عمر اپنے کیے پر عمل کر کے ہی رہے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب المغازی جلد نمبر 13۔ محترم ساتھیوں، اس روایت کی سند اس طرح سے بھی ہے کہ محمد بن بشیر بن عبید اللہ بن عمر زید بن اسلم بن ابی اسلم، مگر افسوس کے ساتھ یہ روایت بھی روافظ کے قریب قابل استدلال نہیں، کیونکہ اس میں بھی صرف دھمکی کا ذکر ہے جبکہ گھر جلانے کا ذکر کہیں موجود نہیں۔ اہل تشیع کے مواخذ میں یہ روایات من گھڑت اور کاذب بیان کی جاتی ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلا دیا تھا اور ان کے دروازے کو بھی توڑ دیا تھا، جو کہ سیدہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ کے اوپر گرا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی تھیں اور ان کے بطن مبارک میں ان کے صاحبزادے حضرت محسن ابن علی بھی شہید ہو گئے تھے اور انہی زخموں سے وہ بھی بعد میں انتقال فرما گئی تھیں۔ جبکہ جو روایات کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ روایات یہ ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ کچھ صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ کے گھر پر جمع ہو جاتے تھے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ گزرا کہ شاید خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے خلاف بغاوت بلند ہو رہی ہے اور یہ لوگ اس بغاوت کا حصہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے بآواز بلند جوش میں آ کر یہ کہہ دیا تھا کہ میں اس گھر کے افراد کو اس گھر کے سمیت ہی جلا ڈالوں گا اگر آئندہ میں نے یہاں پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی بات سنی۔ اہل سنت کے علماء کا موقف ہے کہ یہ روایت تو کاذب اور من گھڑت ہے۔ اگر اس کو سچا اور صحیح مان بھی لیا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایسا کرنے کی یعنی گھر کو جلا ڈالنے کی دھمکی دی تھی، اس پر عمل نہیں کیا تھا اور کسی بھی مورخ نے اس کو بیان نہیں کیا اور اس کی کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ کوئی شہادت اور روایت نہیں کی گئی اور اس کی کوئی شہادت ملتی بھی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کو جلا دیا تھا، ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کر بھی کیسے سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ یہ حدیث مبارکہ تھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھ کو یعنی محمد کو ناراض کیا۔ اور شیعہ راویہ کی من گھڑت اور کاذب روایت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت نہ کی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کچھ دیگر صحابہ کو بھیجا کہ حضرت علی علیہ السلام کو زبردستی گھسیٹ کر لایا جائے اور میری بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دھاوا بول دیتے ہیں اور زبردستی حضرت علی علیہ السلام کو گھسیٹتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جا کر ان کی بیعت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر بالفرض محال ایسا مان بھی لیا جائے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر عمر فاروق نے ظلم کیا تھا تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان سے بدلہ لے سکیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے اہل خانہ کو بچانے کے دوران قتل ہونے والا شخص شہادت کے رتبے پر فائز ہوتا ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان خوشگوار تعلقات کی روایات تو بہت سے مورخین نے بیان کی ہیں اور یہ بھی روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اہل بیت اطہار سے اپنے تعلق کو اور رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی کا رشتہ بھی مانگا تھا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے بھی دیا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی کا جو عہدہ پیش کیا گیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی بخوشی قبول فرما لیا تھا۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ظلم کے مجرم ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کے قاتل اور ان پر ظلم و ستم کرنے والے اس شخص یعنی عمر فاروق سے قاضی کا عہدہ کیوں کر قبول فرماتے اور ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں کر دیتے؟ چنانچہ اہل تشیع سے گزارش ہے کہ مقدس ہستیوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی صحابہ کرام کی عزت اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ساتھیوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔